یہ کہانی سیدھی نہیں تھی بلکہ ٹکڑوں میں بکھری ہوئی تھی، جیسے اندھیرے کمرے میں کوئی تصویر آہستہ آہستہ روشنی پکڑ رہی ہو۔ پہلے ایک خبر آتی ہے، پھر اس کی تردید، پھر ایک اور اطلاع آتی ہے، پھر اچانک سب کچھ منظرنامہ جڑنے لگتا ہے۔ اور ابتدا اس خبر سے ہوتی ہے کہ جے ڈی وینس جو ہیں وہ پاکستان پہنچ رہے ہیں، مگر ساتھ ہی جب یہ بھی کہا گیا کہ ان کے ہمراہ سٹیو وٹکاف بھی ہیں، جیرڈ کشنر بھی ہیں، تو معاملہ سنجیدگی سے بھی آگے بڑھا ہوا ہے، کیونکہ یہ عام وفد نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو عموماً تب میدان میں آتے ہیں جب معاملات آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہوں۔ پھر خبر یہ سامنے آتی ہے کہ امریکی وفد کے 23 ارکان جو ہیں وہ پہلے ہی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے اندازہ ہونا شروع ہوا کہ یہ سب کچھ اچانک نہیں ہو رہا، پس پردہ تیاری کافی عرصے سے تھی۔ سیکیورٹی ماہرین، تکنیکی ٹیم، معاون عملہ پہلے ہی زمین ہموار کر چکے تھے، اب صرف مرکزی کرداروں کی آمد باقی ہے۔ اسی دوران وائٹ ہاؤس کی جو ترجمان ہے کیرولین، ان کا بیان سامنے آتا ہے جس میں باقاعدہ طور پہ تصدیق کی جاتی ہے کہ مذاکراتی ٹیم ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اسلام آباد بھیج رہے ہیں۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں خبریں افواہوں سے نکل کے حقیقت میں بدلیں، کیونکہ جب وائٹ ہاؤس خود اس کی تصدیق کرے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ صرف ایک عام ملاقات نہیں ہے، ایک باقاعدہ سفارتی مشن ہے جہاں پہ ہر چیز ترتیب دینی ہے۔ لیکن تصویر ابھی بھی مکمل نہیں تھی، کیونکہ سوال یہ تھا کہ دوسری طرف سے کون آ رہا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، ایران کی جانب سے اطلاعات آتی ہیں کہ محمد باقر کالباف اور عباس عراقچی اسلام آباد پہنچیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں اس کہانی نے ایک نیا رخ لیا، کیونکہ اسرائیل لبنان کے اوپر حملہ کر چکا تھا، ایران جو ہے وہ اس بارے میں ایک بیان جاری کر چکا تھا، پاکستان نے ان حملوں کی مذمت کی تھی، ایران نے کہا تھا کہ لبنان بھی اس جو جنگ بندی ہے اس کے اندر شامل ہے، اسرائیل نے کہا کہ وہ نہیں شامل، امریکہ نے بھی کہہ دیا نہیں شامل۔ تو یوں لگا کہ جیسے یہ سفارتی، یہ یہ مذاکرات، یہ بیٹھک، یہ اسلام آباد، یہ صرف چند گھنٹوں کی باتیں تھیں، اور اس کے بعد جو ہے بادل چھٹ چکے ہیں اور پھر سے جو بمباری کی بارش ہے وہ ہونے والی ہے۔ لیکن جب یہ کنفرمیشن ہوتی ہے دونوں اطراف سے تو پھر دکھائی دیتا ہے کہ ایک براہ راست رابطے کی تیاری ہے، جس میں آنے والے دنوں میں دونوں طرف کے کلیدی چہرے جو ہیں وہ ایک ہی شہر میں موجود ہونے والے ہیں اور لبنان کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ اسی دوران مسعود پزشکیان کی جانب سے پاکستانی وزیر اعظم کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ایران کا وفد مذاکرات کے لیے آ رہا ہے۔ یہ اشارہ بہت اہم تھا، کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایران نہ صرف اس عمل میں شامل ہے بلکہ اسے سنجیدگی سے لے رہا ہے اور بات کو اب میز پہ بھی رکھے گا۔ اب اس پورے عمل کے ابہام کو سمجھیں۔ شروع میں خبریں ٹکڑوں میں آئیں، کہیں تصدیق نہیں تھی، کہیں صرف ذرائع کا حوالہ تھا، کہیں مکمل خاموشی تھی۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ایسے حساس مذاکرات کبھی بھی کھلے عام شروع نہیں کیے جاتے، ان کی تیاری خاموشی سے ہوتی ہے۔ یہ ایک آدھ دن کی بات نہیں ہے، پرانے روابط بھی ہیں، خبریں جان بوجھ کر محدود بھی رکھی جاتی ہیں، بعض اوقات متضاد اطلاعات بھی سامنے آنے دی جاتی ہیں تاکہ اصل مقصد نظروں سے اوجھل رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ کیا واقعی کوئی بڑا بریک تھرو ہونے جا رہا ہے یا یہ صرف دباؤ کی حکمت عملی ہے، اور ایک وقت یہ تھا کہ بریک تھرو کوئی نہیں ہوا، یہ سارا کا سارا جو ہے منظرنامہ تبدیل ہو چکا ہے۔ جنگ بندی کی ایک طرف بات ہو رہی ہے، دوسری طرف اچانک اعلیٰ سطح کے وفد حرکت میں آ رہے ہیں، اور تیسری طرف لبنان کے اوپر بھی حملہ ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پس پردہ بہت کچھ طے تھا، اور آنے والے دنوں میں وہ کچھ جو ہے وہ اسرائیل کی ہٹ دھرمی کے باعث بھی بہت کچھ طے کر لیا جائے گا۔ آہستہ آہستہ تصویر واضح ہونے لگی ہے۔ ایک طرف امریکہ جس نے جنگ بندی کو اپنی کامیابی قرار دیا ہے، دوسری طرف ایران جو اپنی میدانی کامیابی کو سیاسی سطح پہ مضبوط کر رہا ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک مقام اسلام آباد۔ یہاں ایک اہم پہلو سامنے آتا ہے کہ پاکستان کا کردار۔ میں ان شخصیات کے پورٹ فولیو کے بارے میں بات کروں گا جس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے، جو دونوں اطراف سے اس میں شامل ہیں۔ لیکن پاکستان کے کردار کی بات پہلے کر لیں۔ جب دونوں فریق براہ راست ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کر رہے تھے تو کسی تیسرے مقام کا انتخاب کیا جاتا ہے جہاں ماحول نسبتاً غیر جانبدار ہو۔ اسلام آباد کا انتخاب اس بات کی نشاندہی ہے کہ دونوں طرف ایک ایسا پلیٹ فارم درکار تھا جہاں بات چیت ممکن ہو سکے۔ اب سوال یہ کہ یہ مذاکرات کس نوعیت کے ہوں گے؟ یہ کہانی جب اسلام آباد کے اس مرحلے تک پہنچی ہے تو اب معاملہ صرف ممالک کا نہیں رہا، ان شخصیات کا بھی ہوا ہے جو اس پوری بساط پہ اصل چالیں چلنے والی ہیں، کیونکہ ایسے نازک لمحات میں فیصلے ادارے نہیں لوگ کرتے، اور ہر شخص اپنے ساتھ ایک ماضی، ایک سوچ اور ایک مخصوص حکمت عملی لے کے آتا ہے۔ سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ ادھر موجود نہیں ہے، لیکن ان کا ویژن 3 اشخاص کی صورت میں ادھر موجود ہوگا، کیونکہ اس پوری صورتحال کا مرکزی دباؤ وہی بنا رہے ہیں۔ ٹرمپ کی سیاسی روایت سفارتکاری سے مختلف رہی ہے۔ وہ مذاکرات کو ہمیشہ ڈیل کے طور پہ دیکھتے ہیں، جہاں مقصد صرف بات چیت نہیں بلکہ واضح فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ان کے انداز میں خاص بات یہ ہے کہ پہلے دباؤ پیدا کرو، پھر اسی دباؤ کو مذاکرات کی میز پہ استعمال کرو۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی طرف سے دی گئی ڈیڈ لائنز اور سخت بیانات محض الفاظ نہیں، ایک حکمت عملی کا حصہ ہوتے ہیں۔
وہ چاہتے ہیں کہ مخالف فریق اس مقام پر آئے جہاں سے اسے بات چیت ہی واحد راستہ لگے، پھر وہیں سے وہ اپنی شرائط آگے بڑھائیں۔ لیکن اب کی بات ان کا جو حساب کتاب تھا وہ کافی الٹ پلٹ ہوا ہے۔ اب اسی تسلسل میں جے ڈی وینس کا کردار دیکھیں، جو اس وفد کی قیادت کرتے ہوئے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، جنہیں جے ڈی وانس بھی کہا جاتا ہے، امریکہ کے نائب صدر ہیں، ٹرمپ کے قریب ترین اور قابل اعتماد چہروں میں شمار کیا جاتا ہے، انداز نسبتاً کم شور مچانے والا ہے، پالیسی کو باریکیوں سے سمجھنے والا سیاستدان ہے۔ جہاں ٹرمپ دباؤ پیدا کرتا ہے وہاں جے ڈی اس دباؤ کو ایک قابل عمل فریم ورک میں ڈھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اس حساس مشن میں آگے کیا گیا، کیونکہ یہاں صرف سختی نہیں، توازن بھی درکار ہے۔ جے ڈی وینس کے حوالے سے پہلے ٹرمپ نے کہا کہ سیکیورٹی ایشوز ہو سکتے ہیں، جے ڈی جائے یا نہ جائے، کیا پتا کہ جے ڈی چلا جائے، اور پھر بعد میں وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ جے ڈی وینس ساتھ آ رہے ہیں، یعنی امریکہ کا نائب صدر جو ہے وہ پاکستان آ رہا ہے۔ پھر سٹیو وٹکاف کا نام آتا ہے، جو بظاہر ایک کم نمایاں مگر نہایت اہم کردار رکھنے والا شخص ہے۔ وٹکاف کو پس پردہ مذاکرات کا ماہر سمجھا جاتا ہے، وہ ایسے معاملات میں شامل ہوتا ہے جہاں براہ راست گفتگو ممکن نہ ہو۔ اس کی خاصیت کیا ہے کہ پیچیدہ مسائل کو چھوٹے قابل حل حصوں میں تقسیم کرے تاکہ بڑا تنازع آہستہ آہستہ کم ہو، اگر مکمل طور پر فوری کم نہیں ہوتا۔ اس وقت میں اس کی موجودگی اس بات کا اشارہ ہے کہ امریکہ صرف دباؤ نہیں بلکہ عملی حل بھی تلاش کرنا چاہ رہا ہے۔ پھر اسی ٹیم میں جیرڈ کشنر بھی شامل ہیں، ٹرمپ کا داماد، جس کا ماضی مشرق وسطیٰ کی سفارتکاری سے بھی جڑا۔ کشنر کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ وہ روایتی سفارتی دائرے سے باہر سوچتا ہے۔ اس نے پہلے بھی ایسے معاہدوں میں کردار ادا کیا جہاں بظاہر راستہ بند نظر آتا تھا۔ اس کا انداز یہ ہے کہ وہ سیاسی اور معاشی مفادات کو ایک ساتھ جوڑ کے ایک نیا راستہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی سامنے والے کو یہ کہے گا اچھا سیاسی فائدے ایک طرف، یہ تمہیں معاشی فائدہ بھی ہوگا۔ اس لیے اس کی اہمیت اس ٹیم میں بڑی منفرد ہے۔ دوسری طرف ایران کی قیادت کو دیکھیں۔ ایران کی قیادت مسعود پزشکیان کا ویژن، جو لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں انہی کو لے کے آئیں گے۔ اس وقت مسعود پزشکیان ایسے مرحلے پہ ہیں جہاں انہیں داخلی اور خارجی دونوں دباؤ کا سامنا ہے۔ وہ ایک نسبتاً معتدل چہرے کے طور پہ سامنے آئے، مگر حالیہ کشیدگی نے انہیں ایک سخت موقف اپنانے پر مجبور کیا۔ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ جنگ کے بعد اپنے ملک کے اندر یہ تاثر برقرار رکھیں کہ ایران نے کمزوری نہیں دکھائی بلکہ اپنی شرائط پر آگے بڑھا۔ پھر اس کے ساتھ محمد باقر کالباف آتے ہیں، جن کا کردار اور بھی اہم ہے۔ کالباف جو ہیں اس وقت اسمبلی کے سپیکر ہیں۔ کالباف وہ ہیں جن کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، اسیسینیٹ کرنے کے لیے ہٹ لسٹ کے اوپر جو ہے اسرائیل نے رکھا ہوا تھا، اور پاکستان نے امریکہ کو کہہ کے وہ چیزیں رکوائی تھی۔ کالباف کا پس منظر فوجی ہے، وہ ایران کے طاقتور حلقوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کی موجودگی اس بات کی علامت ہے کہ یہ مذاکرات صرف سفارتی سطح تک محدود نہیں ہوں گے بلکہ اس میں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی مکمل شمولیت ہوگی۔ یہ پاسداران انقلاب جو ہے اس کی ایک شمولیت آپ لگا لیں۔ وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ جو بھی فیصلہ ہو وہ ایران کے دفاعی مفادات کے خلاف نہ جائے۔ پھر عباس عراقچی آتے ہیں، وزیر خارجہ ایران کے، جو اس پوری سفارتی بساط کے سب سے تجربہ کار کھلاڑیوں میں سے ایک ہے۔ عراقچی کو مذاکرات کی باریکیوں کا مکمل ادراک ہے، یہ بھی وہی شخصیت ہے۔ دو شخصیات تھیں، باقر کالباف اور عباس عراقچی، جن کو علی لاریجانی کے بعد اسرائیل نشانہ بنانا چاہتا تھا، وہ پاکستان اب آ رہے ہیں۔ انہیں یہ معلوم ہے کہ کس مقام پر سختی دکھانی ہے، کہاں پہ لچک پیدا کرنی ہے۔ ان کا انداز پرسکون مگر نہایت کیلکولیٹڈ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایران کے لیے قابل اعتماد مذاکرات کار سمجھے جاتے ہیں۔ یہاں ایک اور اہم پہلو بھی ہے، وائٹ ہاؤس اور ایرانی قومی سلامتی کے ادارے جو بظاہر پس منظر میں ہیں مگر اصل سمت وہی طے کریں گے۔ ان اداروں کی رپورٹس، انٹیلیجنس معلومات، داخلی مشاورت ہی وہ بنیاد ہوگی جس پر یہ تمام شخصیات اپنے فیصلے قائم کریں گی۔ اگر ان تمام کرداروں کو ایک ساتھ رکھ کے دیکھا جائے تو ایک دلچسپ توازن سامنے آتا ہے۔ ایک طرف دباؤ، طاقت اور جلدی فیصلہ کرنے کا رجحان، دوسری طرف صبر، حساب اور مرحلہ وار پیش رفت کی حکمت عملی۔ یہی وہ ٹکراؤ ہے جو ان مذاکرات کو آسان بھی بنا سکتا ہے اور پیچیدہ بھی۔ یہ سب لوگ جب ایک ہی میز پہ بیٹھیں گے تو وہ صرف اپنے ممالک کی نمائندگی نہیں کریں گے بلکہ اپنے اپنے نظام، اپنی اپنی سوچ اور اپنی اپنی ترجیحات کو ساتھ لے کے آئیں گے۔ ہر جملہ، ہر اشارہ، ہر خاموشی ایک معنی رکھے گی، اور یہی وہ لمحے ہوں گے جہاں مستقبل کے فیصلے طے ہوں گے۔ اب سوال یہ نہیں کہ یہ شخصیات کون ہیں، سوال یہ کہ ان میں سے کون اپنی سوچ کو غالب کر پاتا ہے، کون لچک دکھاتا ہے، کون آخری لمحے تک اپنے موقف پہ قائم رہتا ہے۔ کیونکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جنگیں میدان میں نہیں جیتی جاتی، ان کا اصل فیصلہ ہمیشہ ایسی میزوں پر ہوتا ہے جہاں الفاظ گولیوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ طاقت کس کی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔